السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور میرے چینل ڈیلی لائف لیسن کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے اور یقیناً پسند بھی کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ صبح فجر سے پہلے آنکھ کھل جاتی ہے اور اذان کی آواز بہت صاف سنائی دیتی ہے۔ جیسے ہی اذان ہوئی نا تو پھر میں گیلری میں آ گئی اور ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دے رہی تھی اور اذان بھی سن رہی تھی۔ آپ بھی اذان کا جواب دیا کریں، اس کا بہت ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اذان سننے کے بعد دعا کی اور پھر میں کمرے میں آ گئی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے میری عادت ہے کہ میں روزانہ صبح 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی پڑھتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رات سونے کے بعد صبح پھر سے صحیح سلامت اٹھایا اور میرے سارے اعضاء ٹھیک ہیں، تیرا بہت بہت شکریہ۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر سورہ یاسین پڑھی اور اس کے بعد سورہ تغابن کی تلاوت کی اور استغفار کی تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد میں جیسے ہی گیلری میں آئی نا تو کبوتروں کو ناشتہ دیا۔ وہ ادھر سے ادھر اڑ بھی رہے تھے اور ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کرتے جاتے تھے اور لڑتے بھی جاتے تھے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں کچن میں آ گئی تھی۔ آج پراٹھا کھانے کو بہت دل چاہ رہا تھا، پھر میں نے اپنے لیے پراٹھا بنایا اور ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد نا پھر میں کمرے میں آ گئی۔ آج دل چاہ رہا تھا کہ نئی بیڈ شیٹ بچھاؤں نا۔ میں نے دونوں بیڈ شیٹ نکالی اور ان کو کھول کر دیکھا کہ جو مجھے زیادہ اچھی لگے گی، جس کا پرنٹ زیادہ اچھا لگے گا نا، وہ بچھاؤں گی۔ اور پھر میں نے بیڈ شیٹ چینج کی، تکیے کے خلاف چڑھائے اور مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد میرا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا چائے پینے کو، پھر میں نے چائے بنائی، بسکٹ کا پیکٹ نکالا اور چائے لے کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے چائے بہت زیادہ پسند ہے، چائے کے بغیر تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی چائے پیتے ہوئے کہ اگر چائے نہ ہوتی تو پھر ہم جیسوں کا کیا ہوتا۔ چائے پینے کے بعد میں فریش ہو گئی تھی اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اور اب تو کھانا بھی بنانا تھا مجھے، اس لیے کہ آج مہمانوں نے آنا تھا۔ اور ایک چولہے پہ میں نے چکن کا سالن رکھا اور ایک پہ میں نے کوفتے اور آلو کا سالن۔ ادھر کوفتے آلو کا سالن بن رہا تھا اور اس طرف چکن بن رہی تھی، اور میں دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ پکا رہی تھی۔ اللہ سے مدد حاصل کریں، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے نا تو ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ دیتا ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم کو بھر دیا جاتا ہے، دل جوڑ دیے جاتے ہیں اور کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ہماری ایمان، توکل اور صبر کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پھیرا ہے۔ وہ تو ہر لمحے تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو پکارو اور وہ تمہیں سنبھال لے۔ پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں کوئی غم سے نجات دے سکتا ہے۔ وہی تو عزتوں کا مالک ہے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا ہی چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نہ ڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ والضحیٰ میں فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ان کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اجڑ جاتے ہیں، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی زبان پر یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور وہ اتنی تکلیفوں، اتنی اذیتوں کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑتے۔
بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہونا اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سورہ علم نشرہ میں اللہ کہتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دو، پھر دیکھنا وہ تمہیں ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ اللہ کی محبوب عبادت کے ذریعے اس سے مدد مانگیں۔ اللہ کی محبوب عبادت نماز ہے۔ ابھی اسی وقت 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ڈسکس کریں۔ بس ایسا کرنے سے ہی آپ کو دل کو سکون مل جائے گا اور پھر کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ آپ تک آپ کی پریشانی کا حل پہنچا دے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ فی امان اللہ۔